بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ طالبان کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اشرف غنی کے گرد گھیرا تنگ۔ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل ہونے نہیں دوں گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ طالبان کا مزار شریف پر قبضہ، جنرل دوستم فرار۔ افغانستان میں طالبان کی حالیہ پیش قدمی سے بھارت خوف کا شکار ہو گیا۔ بھارت کو یہ ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد طالبان جنگجو مقبوضہ کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کا افغان فریقین سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ، مذاکرات پر زور۔ امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پر طالبان کا قبضہ۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان داخل ہونا شروع ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ طالبان افغان دارالحکومت کابل میں چاروں اطراف سے داخل ہو رہے ہیں۔ ترجمان افغان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل میں تمام تجارتی ادارے اور بینک اپنا کام جاری رکھیں۔ تجارتی ادارے اور بینکوں میں کام کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ طالبان کی جانب سے اپنے جنگجوؤں کو کابل میں تشدد سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کابل سے باہر نکلنے والوں کو محفوظ راستہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغان صوبہ خوست پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ گورنر پولیس چیف انٹیلیجنس سینٹر سے وابستہ افراد کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہتھیار، ساز و سامان اور گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ اب افغان فورسز فائرنگ بند کر کے غیر ملکیوں اور شہریوں کو راستہ دیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے پاک افغان بارڈر انگور اڈہ پر بھی قبضہ کر لیا، جو پہلے ہی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے بند ہے۔ انگور اڈہ پر تعینات افغان فورسز نے ہتھیار بھی ڈال دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلاء کے لیے بھیجے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے بڑھا کر 5000 کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کے بعد امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے 5000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے گئے ہیں، جبکہ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلاء کے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے اپنے فیصلے کا ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سمیت 4 امریکی صدروں کے دور میں افغانستان میں امریکی افواج موجود رہی، تاہم اب امریکہ کے 5ویں صدر تک یہ جنگ منتقل نہیں کرنے دوں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان کا مزار شریف پر قبضہ، جنرل دوستم بھاگنے پر مجبور۔ افغان طالبان نے صوبہ بالغ کے دارالحکومت مزار شریف پر قبضہ کر لیا۔ اب تک طالبان 34 میں سے 24 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنرل عبدالرشید دوستم ازبکستان فرار ہو گئے۔ طالبان کے کابل شہر کے قریب پہنچتے ہی شہر میں افراتفری پیدا ہو گئی۔ کابل میں لوگ بینکوں سے رقم نکلوا رہے ہیں، جبکہ بینکوں میں کیش ختم ہو گیا ہے۔ مزار شریف پر قبضے کے بعد طالبان تقریباً پورے شمالی افغانستان پر قبضہ جما چکے ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طالبان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدارتی محل کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے سیاسی اور قبائلی رہنماؤں سے مشاورت کی ہے، جس میں طے پایا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی سیاسی اور قبائلی رہنماؤں پر مشتمل ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
افغانستان میں طالبان کی حالیہ پیش قدمی سے بھارت پریشان ہو گیا۔ بھارت کو یہ ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد طالبان جنگجو مقبوضہ کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق طالبان نے تیزی سے حملے کرتے ہوئے افغانستان کے 2/3 سے زائد حصے پر مکمل قبضہ کر لیا اور اب رفتہ رفتہ ان کی پیش قدمی کابل کی جانب جاری ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ اپنے شہریوں کو افغان دارالحکومت سے بحفاظت واپس لے جانے کے لیے ہزاروں فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ افغان حکومت 8 روز میں طالبان کے ہاتھوں ملک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کھو چکی ہے، جس نے کابل کے امریکی حمایتیوں کو بھی پریشان کر دیا۔ اسی حوالے سے معروف صحافی ندیم منظور سلہری کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان قیادت نے امریکی انتظامیہ کے عہدیداران کو آگاہ کیا ہے کہ وہ افغانستان پر قبضے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر کے افغانستان میں قیام امن عمل اور اقتدار شراکت داری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے، جبکہ طالبان سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ جب تک افغان مشن مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی بھی ایشو پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے امریکی عہدیداران کو پیغام دیا ہے کہ وہ افغان صدر اشرف غنی کو کہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ مستعفی ہو کر اقتدار ان کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انہیں افغانستان کی سرزمین سے بھاگنا ہوگا۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ دیگر کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر دنیا کو کسی بڑی جنگ میں نہ دھکیل دیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت اور افغان صدر اشرف غنی خوف کا شکار ہے۔ بھارت کو یہ ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد طالبان جنگجو مقبوضہ کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کو فراہم کیے گئے ملٹری اثاثے ایک ایک کر کے افغان فوج کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے ہرات ایئرپورٹ پر قبضے کے بعد وہاں موجود بھارت کا جنگی لڑاکا طیارہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس سے قبل افغان طالبان نے کندوز کی ایئر بیس پر موجود بھارتی ہیلی کاپٹرز کو بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسلامی ملکوں کی نمائندہ تنظیم اسلامی تعاون تنظیم OIC نے افغانستان کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد بند کریں اور ملک کے امن و استحکام کے لیے مکالمات شروع کریں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق OIC نے بیان میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ OIC نے افغانستان کے تمام فریقین سے کہا ہے کہ وہ تشدد بند کر دیں، پائیدار جنگ بندی کریں اور ملک میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا عمل فوراً شروع کیا جائے۔ OIC نے اپنے بیان میں بھی یہ اپیل کی ہے کہ افغانستان کو درپیش نازک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فریقین افغان عوام کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر ملک میں پائیدار امن اور مساحلت کی کوشش کریں۔ OIC نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ امن مشن مساحلت اور ترقی کے عمل میں اپنا کردار جاری رکھنے کی خواہش ہے۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ تنظیم افغانستان میں جامع مساحلت اور امن عمل کی حمایت کی پابند تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان نے $60 لاکھ کے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سمیت کئی ٹن کا امریکی ساز و سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان نے امریکہ کا بڑی تعداد میں عسکری ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ قبضے میں لیے گئے ہیلی کاپٹرز کی قندھار شہر میں پرواز بھی کی گئی۔ روسی ساختہ ہیلی کاپٹر کو اڑانے والے افغان حکومت کے پائلٹس ہیں جو طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور ان ہیلی کاپٹرز کی کابل کے نواح میں پروازیں اور ان کے ذریعے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ نے طالبان سے لڑنے کے لیے افغان حکومت کو اربوں ڈالر کے ہتھیار اور آلات فراہم کیے تھے، لیکن مقامی حکومت کے خاتمے اور افغان فوج کی شکست کے بعد اب یہ عسکری ساز و سامان طالبان کے استعمال میں آ رہا ہے۔ امریکہ کے جدید ہیلی کاپٹر کا طالبان کے قبضے میں آنے سے افغان فوج کو مزید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب طالبان کی جانب سے ہوائی حملوں کا بھی امکان بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے جلال آباد پر بغیر لڑے ہی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور گورنر جلال آباد نے طالبان کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اب افغان طالبان کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔